السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور اہل بیت کی معرفت اور فضیلت کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام پر اعتراض کیوں ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یعنی کہ پچھلی آیت کی طرح جو ہم نے پڑھا تھا کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں نکالا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، پہلے تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا ہے، تمہیں اس بات پہ تربیت دی ہے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، پھر تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کے معنی وہ شخص جس کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیں سورہ نمل کی آیت نمبر 59 اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سورہ نمل آیت نمبر 59۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے چنا۔ عام معروف معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اس سے مراد پچھلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام علیہم السلام ہے، اور عام طور پہ علماء اس کے معنی بھی یہی بیان کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر طبری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 4، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لے کے آئے کہ ان سے پوچھا گیا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو ان کے اوپر جن بندوں کو اللہ تو نے چنا، یہ کون لوگ ہیں؟ قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے۔
اسی طریقے سے اگلی روایت ولید بن مسلم دمشقی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کیا آپ اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ان لوگوں پہ جنہیں اللہ نے چنا۔ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ میں یہاں کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کہ جب ہم سورہ آل عمران کی آیت کنتم خیر امۃ اور سورہ بقرہ کی یہ آیت وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، جب ہم اس کو پڑھ کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چنا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے باطن پر مطلع ہو کر انہیں چنا نا۔ اگر مثال کے طور پر وہ لوگ مستقبل کے اندر مرتد ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، وہ مستقبل کے اندر کسی قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے، وہ مستقبل کے اندر اگر کسی بھی قسم کی کسی ایسی غیر اخلاقی بات میں ملوث ہوتے کہ جس کے نتیجے میں دعوت دین کو نقصان ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہی کیوں؟ سورہ حجرات کی وہ آیت جس کو ہم نے اشارتاً پچھلے درس میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے عدالت صحابہ کا عنوان پڑھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کی نافرمانی کو، ہر قسم کی گناہ کے کاموں کو اور ہر قسم کے حد سے گزر جانے کو ہم نے تمہارے لیے مکروہ کر دیا، برا کر دیا۔ میں نے وہاں اشارہ دیا تھا اس بات کا، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معصوم عن الخطا ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ انفرادی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے معصوم عن الخطا ہونے کا کوئی معنی مفہوم نہیں نکلتا، لیکن اجتماعی اعتبار سے ان کا محفوظ عن الخطا ہونا یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا میں فرق ہے۔ اجتماعی اعتبار سے جو قرآنی آیات ہیں اور جو احادیث ہیں وہ اس طرح توجہ دلاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے خطاؤں اور غلطیوں سے، ان خطاؤں اور غلطیوں سے جن کی وجہ سے دعوت دین کو، اسلامی معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو محفوظ رکھا تھا، اور یہی ہم دلائل پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں ہم نے پڑھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے چنا ہے، کہا اصحاب محمد اصطفاہم اللہ لنبی، کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے۔ تو جن باتوں پر اللہ نے اپنے نبی کو چنا نبوت کے لیے، تو اپنے نبی کی نبوت کی نیابت کے لیے اللہ رب العزت جنہیں چنے گا وہ کیسے ہوں گے؟ اگر مثال کے طور پہ وہ راہ اعتدال سے بھٹکے ہوئے لوگ، وہ فسق و فجور میں مبتلا لوگ، وہ ارتداد اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت انہیں کیوں چنتا؟ یہاں سے بات آگے لے جانے سے پہلے میں ایک بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کے حوالے سے پچھلے درس کے اندر بہت تفصیلی پڑھا تھا، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرنے کا مطلب اور مقصد ہے وہ انشاءاللہ جب اختتام پر جائے گا اپنے، تو ہمیں خود واضح ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہے۔ لیکن اگر عدالت صحابہ کا معنی مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھا رہے تو یہ اعتراضات ہماری نظر میں کوئی وقت و حیثیت نہیں رکھتے۔ اچھا، اب دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو۔ ہم نے پڑھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اصحاب کہلاتے کس بنیاد پہ ہیں کہ انہوں نے صحبت اختیار کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، یہ میں آپ کو اب تک کے جتنے ہم نے پڑھا ہے، جتنے اب تک کے ہم نے دلائل پڑھے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اب تک ہم نے 150 سے اوپر دلائل تو پڑھ لیے ہوں گے۔
کہ جن میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان، عظمت، ان کی عدالت، ان کی طہارت و پاکیزگی، ان کے یعنی دین کے لیے خدمات، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ جب صحابی کہا گیا تو وہ آدمی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو چنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین میں نصرت کی، مدد کی، اور ہم نے یعنی اس حوالے سے پڑھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کیا، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کی، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جہاد و قتال کیا، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، انہوں نے قرآن کو جمع کیا، اسے محفوظ کیا، انہوں نے قرآن کی تشریح و تفسیر کو جمع کیا، یعنی احادیث کو، ضروریات دین کی جتنی چیزیں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سب کو اکٹھا کیا، پھر ان سب کو لے کے وہ آگے چلے، جیسے کہ ہم آج ایک دفعہ پھر اس حوالے سے ایک بات پڑھیں گے۔ اب سمجھیں کہ سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا، ورنہ وہ جو بت پرست ہے، وہ جو سلیب کی پرستش کرتے تھے، وہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ لوگ جو قوم پرستی کا شکار تھے، وہ لوگ جو معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کے خون بہا دیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو مطلب سود میں ملوث تھے، زنا میں ملوث تھے، وہ کہ جن میں معاشرت دور دور تک بھی نہیں تھی۔ غور طلب رکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کیا، ان کی تربیت کی اس معاشرے پر، ان کے ذریعے وہ معاشرہ قائم کیا جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے چاہا ہے۔ گو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہوئے تو وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ معاشرہ بن گیا ہو، اور اگر یہ معاشرہ بن ہی نہ سکا، بننے سے پہلے بگڑ گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ کوئی عقیدتی بات نہیں، یہ علمی اعتبار سے بات ہے۔ اب دیکھیں، سمجھے ذرا اس بات کو، ایک وہ گستاخ رسول ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کرتا ہے اور آپ کی ذات کی تنقیص کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو بہت جلدی مسلمانوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ بہت جلدی مسلمان اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کی گمراہی کا، اس کے واجب القتل ہونے کا، مسلمان بہت جلدی جو نا اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں بھی اس سے بحث نہیں کر رہا کہ گستاخ رسول کا معاملہ کیا ہے کیا نہیں، میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آخر کار اپنی عزت مسلمان معاشرے میں کھو بیٹھتا ہے، سمجھے؟ اب دیکھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، دنیا کے اندر ہزاروں کردار موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی تنقید کا نشانہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت بالکل واضح ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا سے بت پرستی ختم ہوتی جا رہی ہے، دنیا سے یہودیت ختم ہوتی جا رہی ہے، دنیا سے عیسائیت ختم ہوتی جا رہی ہے، مذاہب دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر اس وقت میں کوئی باقاعدہ مذہب لوگوں کا ہے، وہ صرف سیکولرزم ہے، آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار زندگی اپنے اپنے انداز سے۔ اس کے مقابلے میں ہے پابندی حدود اللہ، یعنی اسلام۔ اب لازمی سی بات ہے کہ اسلام اس کا صرف ایک ہی استاد ہے، اس کے بہت سارے روپ نہیں ہیں، اسلام کا ایک ہی استاد ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے سلسلے نہیں ہیں، یہ عیسائی بہت سارے بتا سکتے ہیں، یہودی بہت سارے بتا سکتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک ہی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کی نظروں سے آپ کی تعلیمات کو فراموش کیا جائے۔ لیکن اس میں آج تک جتنی مرتبہ بھی کوشش کی گئی، جتنی مرتبہ بھی، اتنی تیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے مزید ترقی کی ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب نکالنے کی نعوذ باللہ کوشش کی جاتی ہے، آدمی ان کی سیرت پڑھنے کی طرف جاتا ہے، اور جب آدمی ان کی سیرت پڑھنے کی طرف جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کو صاف شفاف انداز میں نظر آ جاتا ہے کہ اس شخصیت میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔
اس لیے یہ حربہ کارآمد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دوسرا حربہ ہے, اور دوسرا حربہ یہ ہے, یہ اپنے پیچھے جن لوگوں کی تربیت کر کے گئے, اگر بالفرض وہ لوگ اپنے بعد والوں کے لیے رول ماڈل بچیں گے, رہیں گے, تو جو معاشرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے گئے ہیں وہ معاشرہ لوگوں کے لیے قیامت تک دلیل بنا رہے گا. یہ نا لوگ کہیں گے یہ رہا, یہ ایسے ہوتا, یہ دیکھو یہ ان لوگوں نے زندگی بسر کی نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے نتیجے میں یہ ان لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی نا, دنیاوی کامیابیاں, آخرت کی تو اپنی جگہ ہیں, دنیاوی کامیابیاں حاصل کی. اب مسئلہ یہ ہے ان کو مشکوک ثابت کرو. یہی وجہ ہے کہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کی گئی. آپ ان پر تنقید کریں, تنقید کے نتیجے میں آخر کار پورا دین دھڑام سے زمین پر آگے رہے گا. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. یہ سنن ترمذی میں ابواب المناقب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب من یسب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. اچھا یاد رکھیں, یہ آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اگلا درس انشاءاللہ ہمارا اسی موضوع پہ ہوگا کہ صحابہ کرام کو برا کہنے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے. یہاں تو میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی, ایک دفعہ نہیں, اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. فمن احباہم فحبی احباہم, جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. بڑی بات ہے اس حدیث میں, اگر آپ سمجھو تو بڑی نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فیبغضونی ابغضہم, پھر جو ان سے نفرت کرے گا وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا. معاملہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی اگر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان معاشرے میں گرا بیٹھتا ہے. ایک عام مسلمان کم از کم ایک عام مسلمان اس کی نظر میں وہ آدمی ایک رذیل شخصیت کا مالک ٹھہرتا ہے, ایک بے غیرت یعنی بے حیا قسم کی شخصیت کا مالک ٹھہرتا ہے. دیگر باتیں تو اپنی جگہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے, تو اس لیے آپ کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا. آپ ایک مرتبہ ظاہر ہے, آپ سمجھے ذرا, ان کو فاسق و فاجر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے تربیت دینے والے کون تھے, نعوذ باللہ. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا, ومن ابغضہم فیبغضونی ابغضہم, جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اصل میں میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے. ومن اذاہم فقد اذانی, جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذا اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن اذا اللہ یوشک ان یاخذوہ, جس نے اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کی بہت جلد اللہ اسے پکڑ لے گا. اور یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں, جو بھائی ویسے ہی قرآن کا درس سنتے آ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا, میں کئی مرتبہ اس چیز کی طرف پہلے توجہ دلا چکا ہوں کہ دیکھیں عذاب کی صرف وہی کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ جس کو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوموں کے اوپر, پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے, زلزلے, سیلاب, فرشتوں کی چنگھاڑ, دریاؤں میں مکمل طور پہ غرق ہو جانا, عذابوں کی صرف وہی معاملات نہیں تھے. عذاب کے وہ بھی تو معاملات تھے نا, نمرود کی ناک میں سے مچھر گھس جانا, قارون کا زمین میں دھس جانا, عذاب کی تو وہ بھی کیفیت تھی نا. یعنی عذاب کی کوئی اجتماعی صورت ہی نہیں ہے, عذاب کی انفرادی صورتیں بھی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پوری دنیا کے اندر اس دین کو لے کر بدعتی سے بدعتی بھی آدمی اگر کوئی کھڑا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شخص بدعت پر صحیح عمل کی طرف آتا ہے. یہ میں جو نقطہ بتا رہا ہوں اس پہ توجہ کریں. اس دین کی برکت ایسی ہے کہ اس دین کو لے کر بدعتی سے بدعتی بھی آدمی اگر کھڑا ہوتا ہے نا
اپنے آپ کو اس دین کا مبلغ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو جب توجہ دلا رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ اس دین پر ہی عمل کی طرف آتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والا ٹولہ وہ منحوس ٹولہ ہے, اس پر اللہ کا وہ عذاب ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی آدمی کبھی بھی آج تک کے عرصے میں آپ لوگ اب دماغ کو دوڑائیں, کیا کوئی آدمی عمل کی طرف آیا ہے؟ کہ ان کی یہ ذلیل باتیں سن سن کر کوئی آدمی نماز روزے کی طرف آ گیا ہو, کبھی نہیں ہوگا ایسا. اس ٹولے کی سب سے بڑی منحوسیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی بددین بے دین تو ہوگا, دیندار کبھی ہو سکتا, کیونکہ یہ تو چال ہی یہی ہے نا, تو معاملہ یہی ہے. جب کسی کو نمازی بناؤ گے تو نمازی دکھاؤ گے کس کو؟ جب کسی سے روزے رکھواؤ گے تو روزوں کی مثال دو گے کس کی؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نام پہ کسی کو کھڑا کرو گے تو مثالیں کن کی دو گے؟ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لوگوں کو بلاؤ گے تو کن غازیوں اور کن شہیدوں کو دکھاؤ گے؟ انہیں تو لوگوں کی نظروں میں برا کر دیا گیا. کچھ نکتے کو سمجھے ہیں یا نہیں؟ انہیں تو لوگوں کی نظروں میں نعوذ باللہ داغدار کر دیا گیا. اب جب کوئی رول ماڈل ہی نہیں بچا, آپ کون سی نماز روزے حج زکات کے نام پہ کسی کو بلا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کتنا قیمتی نکتہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے محبت کرے گا آدمی تو میری محبت کی وجہ سے, صحابہ سے نفرت کرے گا آدمی تو میری نفرت کی وجہ سے, بھلے زبانی بولے نہ بولے, بھلے زبانی بولے نہ بولے. اصل بات یہی ہے, وہ دین پہ نقب لگانا چاہتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے اسے نقب لگانے کے لیے جو رستہ ملا وہ صحابہ کرام کی تنقیص کا ملا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا تھا, دو باتیں اکٹھی ایک ساتھ ہم ایک حدیث کے اندر پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ان لوگوں کو کھڑا کر کے گئے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے والے, ان نیابت کرنے والوں نے نیابت کا کس زبردست طریقے سے حق ادا کرا. آپ ذرا دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ, اس کے صفحہ نمبر 38 حدیث نمبر 51 یہ ہے. ابو عامر عبداللہ بن نجی وہ فرماتے ہیں, آپ ناراض سنیں, ہم سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے گئے. کس کے ساتھ؟ یہ تو نام وہ ہے نا کہ ہر آدمی کی کمینگی سیکنڈوں میں باہر نکل آتی ہے. جس آدمی میں جتنے اندر تک کی کمینگی ہے, نام لو فوراً باہر آ جائے گی. نام ٹیسٹ, یہ نام ٹیسٹ ہے, مومن اور منافق کا ٹیسٹ ہے یہ نام, یقین کریں. ہم سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کرنے گئے تو جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو انہیں ایک آدمی کی خبر ملی جو اہل مکہ کو قصے سنایا کرتا تھا. ہمارے بھی قصے سنا کے پیسے بٹورنے والی پبلک ہے. وہ اہل مکہ کو قصے سنایا کرتا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور کہا تجھے یہ واقعات اور قصے بیان کرنے کا حکم دیا کس نے ہے بھائی میرے؟ یہ حکم تجھے کس نے دیا ہے تو قصے سنا لوگوں کو؟ اس نے کہا کسی نے بھی نہیں. فرمایا تو پھر تجھے بغیر اجازت یہ قصے کہانیاں سنانے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا ہم اس علم کو آگے پہنچاتے اور پھیلاتے ہیں. کون سا علم؟ دین اسلام. ہم اس علم کو آگے پہنچاتے اور پھیلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے تجھے اس سے پہلے منع کر دیا ہوتا نا تو اب تک میں تجھے قتل کر دیتا. موبائل سے آگے بھی جہاں اور ہیں, سنو ذرا بات کو, اگر میں نے تجھے پہلے سے منع نہ کر دیا ہوتا میں تجھے اس بات پہ قتل کر دیتا. پھر مکہ میں نماز ظہر کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا بے شک اہل کتاب اپنے دین میں فرقوں میں تقسیم ہوئے اور 72 فرقوں میں بٹ گئے, اور یہ امت بھی اسی طرح 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ایک گروہ کے سوا سب جہنم میں جائیں گے اور وہ گروہ جماعت ہے. وہ گروہ جماعت ہے. اللہ کی قسم, اے عربوں کی جماعت, اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لے کر کھڑے نہ ہوئے تو دوسرے لوگ اس کو لے کر نہ کھڑا ہونے کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں. یعنی اقامت دین کے بھائی تم ہو وہ جماعت. کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو جہنم میں نہیں جائیں گے.
اور تم اہل عرب اگر تم اس اقامت دین کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. کیا ہے اس میں؟ تمہیں تو اللہ نے چنا تھا. کچھ بات آئی سمجھ میں یا نہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس ایک حدیث میں آپ اگر سمجھیں بات کو, اس ایک واقعے میں ہمارے سامنے جب بات آتی ہے وہ یہ دیکھو یار ان کا معاملہ تھا. وہ کس سے سنا کے, کس نے کس سے سنا رہا تھا؟ وہ دین کو تقویت ملے نہیں, قرآن و سنت سنا. کس سے نہیں سنا؟ کسی نے تو بولا تو یہ کس سے سنانے کا؟ اللہ کی قسم یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ان قصے کہانیوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بادشاہ قسم کے لوگوں کو نا, جن کو اپنے اقتدار کے ہوس ہونا, ان کو اس قصے کہانیوں والے دین سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو آدمی قرآن اور حدیث بتا رہا ہوگا, حکمران کی غلطیاں بتا رہا ہوگا نہیں بتا رہا ہوگا. جب وہ حکمران کی غلطیاں بتائے گا تو لازمی سی بات ہے نا حکمران کے گریبان تک بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ مسئلہ یہ ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے, دین کو قائم رکھنے والے لوگ تھے. جو ہمارے ہاں سفید اور کالے جھوٹ بولنے والی جو طبقہ ہے جو ان کی غلطیاں بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں, وہ ایسے نہ تھے. یہی وجہ ہے, اسی کانفیڈنس کے ساتھ وہ اس کو قصے کہانیاں سنانے پہ آمادہ نہیں کرتے, بلکہ کیا کہتے ہیں, اتنی بڑی بات تجھے پہلے منع کر دیا ہوتا نا, اور تو اب کرتا ہوا نظر آتا تو میں تیرے ساتھ کیا کرتا. اور پھر اس کے بعد عام لوگوں کو خطبہ دیا, اور خطبہ دے کے کیا کہا, یہ امت پہلے والے ٹوٹ گئے, 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے, تم 73 میں تقسیم ہو گئے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کیا ہوئی؟ اقامت دین. یہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلو گے, تم فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یہ قصے کہانیاں تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ اور آپ مجھے ایک بات بتاؤ ذرا, سنو ذرا بات کو. یہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یہ قصے کہانیاں, جمل, صفین, کربلا, یہی تو لے گئے ہمیں دوسری طرف. سب سے پہلے دین کے قصے یہی ہیں, انہی کی وجہ سے دو ٹکڑے ہوئے, اور اس کے بعد آہستہ 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 پھر یہ جو قصے آتے چلے گئے, وہ فلاں کے قصے, فلاں کے قصے, فلاں. قرآن و سنت چھوڑتے 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 آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا, اور وہ کیا ہے؟ جماعت. تو وہ اس جماعت کو ہی مخاطب کرا, اے اہل عرب, یعنی اے عربوں کی جماعت, اگر تم اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو لے کر کھڑے نہ ہوئے تو تمہارے بعد والے لوگوں سے تمہیں شکوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تم سے پھر زیادہ لائق ہوں گے نہ کھڑا ہونے کے لیے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ابو بکر سے لے کے یہ معاویہ تک مجھے بتاؤ, کیا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ, جہاد و قتال کا سلسلہ کبھی اسلام میں رکا؟ بتانے کا مقصد میرا کیا ہے؟ بتانے کا مقصد میرے بھائی اس بات سے یہ تھا, آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی آخری کوششیں اسی بات کے اوپر کی ہیں کہ وہ اس اللہ کے دین کے قائم کرنے والے بنے. اور مجھے بتائیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کا کردار تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. میں نے جان بوجھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی ہے. میں چاہتا ابو بکر, عمر, عثمان کی پڑھتا, میں چاہتا علی, طلحہ, زبیر کی پڑھتا, میں چاہتا کسی اور کی پڑھتا, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ تو نام ایسے ہیں نا کہ جن کا ساتھ بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاویہ سے تو مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں جس سے مسئلہ ہے وہ تک بھی عوام کو کیا تاثر دے رہا ہے, عوام کی ذہن سازی کس بات کے اوپر کرا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. انہوں نے اس دین کو لے کر کبھی کسی چیز سے بھی سمجھوتا کیا؟ اور اب دیکھیں ذرا, یہ میرے ہاتھ میں الجرح و تعدیل کا مقدمہ ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55. امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ, کیا زبردست انہوں نے نقشہ کھینچا ہے. سنیے گا ذرا بات کو. ہم نے وقتاً فوقتاً اس کو 2 مقامات پر ایک ایک ٹکڑا اس کا پڑھا ہے. توجہ کریں, اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے گا. فرمایا فَأَمَّا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمُ الَّذِينَ شَهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنزِيلَ. صحابہ پر اعتراض کیوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. فَأَمَّا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمُ الَّذِينَ شَهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنزِيلَ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو وحی اور اس کے نزول کے گواہ ہیں. کیا چیز وحی ہے اور کیا نہیں ہے, کیا نازل ہوا ہے اور کیا نہیں, اس کا گواہ کون ہے؟ وَعَرَّفُوا التَّفْسِيرَ وَالتَّعْوِيلَ. اور وہی اس دین کی تفسیر و تشریح کو جاننے والے ہیں. اس دین کے سب سے پہلے سیکھنے والے کون تھے؟ باقی غار میں سے بھی آ کے سکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ ہم کس سے سیکھیں گے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ وہ تو ایک فطری بات ہے نا, کس نے سیکھا؟ انہوں نے سیکھا. کس نے سکھایا؟ انہوں نے سکھایا. وہ غلط تو پورا دین غلط. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے. بھائی میرے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا. لصحبت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی. ونصرت ہی, آپ کی دین اسلام میں مددگار بنے. وہ اقامت دین ہی, دین کو کھڑا کرنے میں معاون بنے. وہ اظہار و حق ہی, اور حق کے ساتھ اس کا اظہار کیا. ایسے ہی تھے نا صاحب, پڑھتے ہیں نا. اور کیسے ہمارا والا مبلغ نوو کوٹ تک نہیں جا رہا ہے, وہ امریکہ تک ہو کر ہے, وہ یورپ ہو کیا, وہ دنیا کی ہر جگہ پر پہنچے صاحب, پہنچے نہیں پہنچے. سنو ذرا بات کو. فرضیہم لہو صحابہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس دین سے رغبت نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا. اس دین سے رغبت نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا. وجعلہم لنا علاما وقدوۃ, وہ ہمارے لیے اس دین میں علامت بنے, بزرگ بنے. فحفظوا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. ما بلغهم عن اللہ عز وجل, جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر نازل ہوا. بھائی میرے, پہلی آیت سے آخری آیت تک, پہلی حدیث سے لے کے آخری حدیث تک, پہلے مسئلے سے لے کے آخری مسئلے تک, پہلے عقیدے سے لے کے آخری عقیدے تک, دین اسلام کی الف سے لے کے یہ تک کی بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے ہمیں سکھائی. سنو ذرا بات کرو. وما سنہ و شرع, کیا چیز سنت ہے, کیا اس کی شرع ہے. وہ حکم و قضا, کیا چیز حکم ہے, کس پر فیصلہ ہے. وہ ندب و امر, کس چیز سے روکا گیا ہے, کس چیز کا حکم دیا گیا ہے. وہ نہا و حضر و ادب, اور کون سی چیز جو ہے وہ ممنوع ہے, کون سی چیز ہے کہ جو خطرہ ہے, کون سی چیز دین اسلام کا ادب ہے. وفاہ اتقنہ, وہ اس دین کے پہنچانے والے, وہی اس دین کے اندر مضبوط. ففقہوا فی الدین, انہیں ہی اس دین کی سمجھ ملی. وعلموا امر اللہ و نہیہ و مرادہ, انہوں نے سیکھا یعنی اللہ کے احکامات کو, جس چیزوں سے اللہ نے روکا اس کو, اور اللہ کی مراد کو. معائنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معائنہ کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام غور سے. وہ مشاہدتہم منہ, ان سے ایک ایک چیز کو سیکھا. تفسیر الکتاب و تعویل ہی, کتاب کی تفسیر کو, تعویل کو. وتلقفہم منہ, اور اس حوالے سے جو بھی پریشانیاں اور تکلیفیں, پریشانیاں جو بھی چیزیں تھیں وہ ان کو آئیں, انہوں نے جھیلیں اپنے اوپر. وہ استباطہم منہ, اور جو کچھ بھی اس دین سے استنباط ہو سکتا تھا صحابہ نے اس کو سیکھ کر بیان کیا. فشرفہم اللہ, اللہ نے ان کو شرف بخشا. بما من علیہم واکرمہم بہ, اس احسان پر جو اللہ نے ان پر کیا اور اس فضیلت پر جو اللہ نے ان کو عطا کی. من وضعہ ایاہم موضع القدوہ, ان کے اس بزرگی کے سبب جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی. فنفی عنہم الشک والکذب والغلط, اللہ نے ان سے روک دیا کس چیز کو, شک کو, جھوٹ کو, اور غلطی کو. ان تین چیزوں کو صحابہ سے اللہ نے روک دیا. والریب والغمز, کسی قسم کے شبے کو اور کسی بھی قسم کے یعنی تشویش کو. وسماہم عدول الامہ, اللہ نے ان کا نام رکھا اس امت کے سب سے بڑے عادل, وہ جو ان کی گواہی معتبر ہوتی ہے. اس امت میں سب سے معتبر گواہی وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. فقال عز ذکرہ فی محکم کتابہ, اللہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو. ففسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ ذکرہ, اللہ کے نبی نے اللہ سے سیکھ کے پھر اس کی تفسیر کیا کی. وسطن قال عدلا, وسط سے مراد کیا ہے, عدل, ہم نے پچھلے درس میں پڑھا نا. فکانوا عدول الامہ, وہ اس امت کے سب سے بڑے گواہ تھے. وہ ائمۃ الہدی, ہدایت کے امام تھے. وہ حجج الدین, دین میں دلیل تھے. وہ نقل الکتاب و سنہ, انہوں نے کتاب اور سنت کو نقل کیا, انہوں نے کتاب و سنت کو نقل کیا. اب سنو ذرا بات کو. ثم تفرقت الصحابہ, پھر صحابہ پھیل گئے رضی اللہ عنہم. اچھا ہاں, ووجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد حض علی التبلیغ عنہ فی اخبار کثیرہ, اور پایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں ترغیب دلاتے ہوئے اس دین کی تبلیغ کی جس کی کتنی احادیث موجود ہیں. ووجدناہ یخاطب اصحابہ فیہا, اور ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے تھے. اس کے لیے ہے منہا ان دعا لہم
کہ انہیں پکارتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے نظر اللہ امرن سمع مقالتی فحفظہ ووعاہ حتی یبلغ غیرہ، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، اس کو محفوظ رکھا اور آگے جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچایا۔ وقال فی خطبتہ، آپ نے اپنے خطبے میں کہا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ لازماً میری باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ وقال بلغوا عنی ولو آیۃ وحدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے تم تک اگر ایک آیت بھی پہنچی ہو دوسروں تک پہنچا دینا بنی، اور مجھ سے حدیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم تفرقت الصحابہ، پھر صحابہ پھیل گئے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، فی النواحی والامصار والصغور، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، وفی فتوح والبلدان والمغازی والامارت، اور پھر انہوں نے شہروں کے شہر فتح کیے، انہوں نے جہاد کیے، انہوں نے اقامت دین کی، انہوں نے یعنی قضا کا محکمہ کھڑا کیا، والاحکام، اور اللہ کے احکام اس دنیا میں نافذ کیے۔ فبث کل واحد منہم فی ناحیتہ، اور جا کے بس گیا ان میں سے ہر شخص ایک نئے علاقے کے اندر، وبالبلد، اور ایک شہر میں، الذی ہوا بے، جہاں وہ ہوتا تھا، ما واہ وہ حفظہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں وہ تبلیغ کرتا جو کچھ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوتا، وہ حکموا بے حکم اللہ عز وجل، اور وہاں وہ فیصلے کرتا ان احکامات کے ساتھ جو اللہ عز و جل نے اس دنیا کے اندر نازل کیے ہیں، وَمْزُ الْأُمُورِ عَلَى مَا سَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وہاں پر نافذ کرتا ان طریقوں کو جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئے ہیں۔ وَأَفْتُوا فِي مَا سُئِلُوا عَنْهُ مِمَّا حَضَرَهُم مِّن جَوَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا، کوئی ان سے سوال ہوتا، تو وہ بیان کرتے جو اس مسئلے کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہوا تھا، النظائر من المسائل، ان مسائل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ وَجَرَّدُوا أَنفُسَهُم مَّا تقدم حسن نیتہ والقربۃ الی اللہ تقدس اسمہ لتعلیم الناس والفرائض والاحکام، اور یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف حسن نیت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے، فرائض کی تعلیم دیتے، احکام کی تعلیم دیتے، سنتوں کی تعلیم دیتے، حلال کی تعلیم دیتے، حرام کی تعلیم دیتے، حتیٰ قبضہم اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو اپنے پاس اٹھا لیا، ان کا انتقال ہو گئے۔ رضوان اللہ و مغفرتہ و رحمتہ علیہم اجمعین، اللہ کی رضا، اس کی مغفرت، اس کی رحمت ان سب کے حالوں میں شامل ہو۔ میرے بھائی سمجھے ذرا بات کو، یہ ایک پرمغز تبصرہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے، جس میں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، وہ نقل اہل کتاب و سنہ، انہوں نے کتاب و سنت کو نقل کیا، انہوں نے دعوت دین کا کام کیا، انہوں نے احکام اور ساری چیزیں سکھائیں۔ میرے بھائی آپ ذرا سمجھیں، امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی اسی کتاب السنہ کے اندر صفحہ نمبر 26 کے اندر فرماتے ہیں، سو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی ہوئی ایک ایک بات آگے پہنچا کر گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ موجودہ حاضر کو فرمایا، یعنی جو اس وقت موجود تھا، کہ احکام ان لوگوں تک پہنچا دینے چاہیے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو وہ صحابہ قرآنی احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نبی کے بتائے ہوئے اس حکم کی تکمیل پر گامزن ہو گئے۔ اب میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا، اللہ کی قسم سمجھیں ذرا اس بات کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک سیکنڈ کے لیے دین سے نکال دیں، جس صحابی کے بارے میں بھی، جس صحابی کے بارے میں بات ہو، جو میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ابو بکر کو نکال دو، عمر کو نکال دو، عثمان کو نکال دو، طلحہ کو نکال دو، زبیر کو نکال دو، مغیرہ بن شعبہ کو نکال دو، ابو موسیٰ اشعری کو نکال دو، معاویہ کو نکال دو۔ یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ آج تم سے ان صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کل تم سے آہستہ آہستہ ان کے بعد والوں کی بات ہوگی۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ باقاعدہ جب ان سب ناموں کے بارے میں محمد علی مرزا جیسے بے غیرتوں نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر عوام الناس کے ذہنوں میں اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی، تو سلمان ندوی جیسے لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشکال پیدا کرنے شروع کر دیے۔ ایک ٹولہ یہ کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلفاء، مسلمانوں کے امراء، مسلمانوں کے کمانڈرز، ان کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر رہا ہے۔ دوسرا بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، وہ جو مسلمانوں کو دین سکھانے والے جو مبلغین تھے ان کو مشکوک کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا، ایک طبقہ ازواج مطہرات کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں سارے صحابہ آپ کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں،
جا رہے نہیں جا رہے؟ آہستہ سے سب صحابہ آپ کے ہاتھوں سے آ رہے ہیں. اب یہاں سے ذرا رکیں 1 منٹ کے لیے. سوال، یہ دین آپ تک کیسے پہنچا؟ عقیدتی جواب نہیں، علمی جواب. سو گئے؟ اٹھو جاگو، یہاں سے ضرورت ہے. یہ دین آپ تک کیسے پہنچا؟ معاویہ نے نہیں پہنچایا. او بھائی سنو، معاویہ نے نہیں پہنچایا، میری بات سمجھو. ابو موسیٰ اشعری نے نہیں پہنچایا، مغیرہ بن شعبہ نے نہیں پہنچایا. لیکن اللہ کی قسم ان ناموں کو نکالنے کے بعد سوال اپنی جگہ کھڑا ہے، آپ تک دین کیسے پہنچا؟ یقین کریں اس بات پر کہ جب سامنے والا آپ کو علمی جواب دینے کے لیے بیٹھے گا یہ دین آپ تک کیسے پہنچا، سند پیچھے جائے گی، نام نکل کے آئیں گے معاویہ کے، مغیرہ بن شعبہ کے، ابو بکر عمر عثمان کے، نام نکل کے آئیں گے ان سب حضرات کے کہ جن کے اوپر آپ دیکھو نا. میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ کے کیوں سنائی؟ دیکھو دین ہاتھوں سے جا رہا تھا، ان کی جگہ کس سے لے رہے تھے. تجھے کس نے کہا کس سے سنانے کے لیے؟ اس کا مطلب سنو ذرا بات کو، یعنی کہ خلافتی سطح پر، حکومتی سطح پر لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی تھی آپ نے تعلیم دینی ہے صرف اور صرف قرآن و سنت کی، کس سے کہانیوں کی. بادشاہ ایسا نہیں کرتے، بادشاہ ایسا نہیں کرتے. آپ سمجھ جائیں اس بات کو، انشاءاللہ اللہ آگے توفیق دے گا ہم پڑھیں. اور سنو ذرا بات، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے اصل میں میری نفرت کی وجہ سے انہیں برا کہا ہے. وہ میری نفرت کا کھلم کھلا اظہار تو کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا، سمجھا نا میں نے. سنو ذرا بات کو. اب بھائی دین ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، اب کے ذہن میں خیال ہوگا دین کیا، دین ہاتھوں سے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ یوٹیوب پہ سرچ کرو، محمد علی مرزا آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا پہلے میں 1 رکعت وتر پڑھتا تھا. یہ محمد علی مرزا نے بولا ہے، پہلے میں 1 رکعت وتر پڑھتا تھا، جب مجھے پتہ لگا 1 رکعت کی وتر معاویہ سے آتی ہے میں نے 1 رکعت وتر پڑھنا چھوڑ دی. بولو آ رہی ہے کچھ سمجھ میں یا نہیں؟ جب مجھے پتہ لگا کہ 1 رکعت وتر پڑھنے کی روایت معاویہ سے آتی ہے، معاویہ سے روایت ہوتی ہے، تو میں نے. اور مقلدین اندھے بہرے لنگڑے لولے کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ پوچھے میاں معاویہ کو 1 منٹ کے لیے ہٹا، روایت صحیح بخاری کی ہے، روایت کہاں کی ہے؟ کوئی اس کا مطلب یہ ہوا تو لوگوں کو جو تو ڈھکوسلا دیتا ہے کہ ہم تو بخاری مسلم کی سیر، ہم تو قرآن اور حدیث صحیح احادیث کے ماننے والے بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ رہے ہیں، تو سیدھا سیدھا بخاری کی روایت کا انکار کر رہا ہے، نام معاویہ کا لے رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور یہ بات طے ہے، صحابہ دین سے نکلے دین ختم، طے شدہ بات ہے. یاروں نے اس سوال سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ مسئلے گھڑے. میں جان بوجھ کے نام نہیں لوں گا، صرف اشارے دوں گا، سمجھدار بھائی سمجھ جائیں گے. یاروں کے اس سر پر یہ بہت بڑا سوال تھا کہ یہ دین آپ تک کیسے پہنچا، تو یاروں نے مسئلہ بنایا کہ اصل قرآن اماموں کے پاس تھا، وہ اب غار میں پہنچ گیا، وہ قرب قیامت آئے گا. احادیث جو اہل بیت سے مروی ہو کر آ رہی ہیں وہ لیں گے، نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 313 ہے. علامہ ابن سمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاستلام کے اندر فرماتے ہیں التعرض الی جانب الصحابہ علامۃ علی خذلان فاعلہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص، ان کے عیب، ان کی غلطیاں نکالنے والا آدمی سمجھ جاؤ علامۃ علی خذلان فاعلہ، اس آدمی کے گمراہ ہونے کی دلیل یہی بات ہے کہ وہ کس کی غلطیاں ڈھونڈ رہا ہے. دلیل ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ گمراہ ہے. بل ہوا بدعۃ و ضلالۃ، بلکہ وہ بدعت ہے اور کھلی گمراہی ہے، کھلی گمراہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خطاؤں کو یعنی نعوذ باللہ ان پہ اعتراض کرنا یہ کھلی بدعت اور گمراہی ہے. سنو ذرا بات، اور اصل نقطہ، وہ آدمی گمراہ ہے، وہ آدمی چاہتا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ دیکھیں، یہ مقدمہ ابن صلاح علامہ شاہروزی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 147 کو پر اس کے لکھا ہے وَكَأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْطَاهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلُوا الشَّرِيعَةَ. اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت کے اوپر اجماع کروایا ہی اس لیے ہے کہ وہ شریعت کے نقل کرنے والے ہیں، وہ شریعت کے نقل کرنے والے ہیں. اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ الاستیاب کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 7 کے اوپر فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کو ایک بڑا رتبہ بخشا ہے اور انہیں اس رتبے پر عدالت، دینداری اور امامت کی مدح و ثنا کے ساتھ فائز کیا ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض اور سنتوں کے متعلق ان کی روایات تمام اہل ملت کے لیے سند ہوں، اور مسلمانوں میں سے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ نقل شریعت یعنی شریعت کو نقل کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مدد اور تعاون حاصل کر سکتے ہوں۔ بھائی میرے سمجھو وہ بات کو یعنی کہ بعد والوں کے لیے اس دین میں سند کون ہے؟ صحابہ۔ اور دیکھیں سمجھو ذرا بات کو، سند میں اگر راوی مجروح ہو روایت ضعیف ہوتی ہے، سند میں راوی مجروح ہو روایت ضعیف ہوتی ہے، اگر صحابہ پر اعتراض کر دیا جائے تو دین پورا نیچے۔ ٹھیک، یہ میرے ہاتھ میں تدریب الراوی ہے، تدریب الراوی میں جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 125 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ امام الحرمین وہ فرماتے ہیں وَالسَّبَبُ فِي عَدْمِ الْفَحْصِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کے حوالے سے یہ یعنی بات کرنے کا مطلب کہ وہ عادل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہم حملۃ الشریعہ، شریعت کے بنیادی راوی کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ فلو ثبت توقف فی روایتہم، اگر کسی طرح سے صحابہ سے رک جانا یا صحابہ کی روایت سے رک جانا والے معاملہ بن جائے، لئن حرست الشریعۃ علی عصرہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ختم ہو جائے گا، آگے کیسے آئے گا؟ میں نے سوال رکھا نا، دین آپ تک کیسے آیا؟ یہی تو وجہ ہے، یہی تو امام الحرمین توجہ دلا رہے ہیں، دین آپ تک، وہ تو غلط تھے، غلط لوگ آپ تک کیا لائیں گے؟ صحیح چیز۔ غلط لوگ آپ تک کیا لائیں گے؟ صحیح چیز۔ بھائی میرے غلط لوگ آپ تک کیا لائیں گے؟ غلط چیز۔ آپ تک اگر صحیح چیز پہنچی ہے تو لانے والے صحیح تھے اس لیے پہنچی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور سنو ذرا بات کو کہ وہ کہتے ہیں وَلَمَّا اسْتَرْسَلْتُ الشَّائِرُ الْآثَارَ، جبکہ ہوا یہ ہے کہ یہ دین تو سارے شہروں اور علاقوں میں پھیلا ہے، کس لیے؟ سنو، چور اپنی چوری تک لے کے جاتا ہے، ڈکیت اپنی ڈکیتی تک لے کے جاتا ہے، قاتل اپنے قتل کے راز خود بتاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، مجرم اپنے جرم کے ثبوت خود فراہم کرتا ہے۔ صحابہ اگر غلط ہوں گے تو یہ دین غلط لوگوں کے پردے چاک کرنے کے لیے تو آیا ہے۔ او بھائی میرے، صحابہ غلط تو وہ اس دین کو پھیلنے کیسے دے سکتے ہیں؟ دلیل لے لو نا۔ بات ہم نے شروع کس بات کے اوپر کی تھی کہ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم جو دنیا میں اسلام کے مد مقابل باقاعدہ ایک بڑے مقابل کیسے سے کھڑا ہوا، جو دین کو گرانے کے لیے اپنے اوپر سے لے کے نیچے کا زور لگاتا ہے، جس کی ایک ذلیل ترین حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آئے دن مورد طعن بنانا ہے۔ تو میں نے عرض آپ سے کیا تھا اس بات کے اوپر کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ دین کھڑا ہو، کیونکہ دین اگر کھڑا ہو جائے تو سارے ازم دڑام سے نیچے، صرف ایک عزم ہوگا دین پہ عمل کرنے کا عزم، بس وہ ایسا چاہتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صاحب اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے بتایا ان کے چھوٹے بھائی صاحب اسلام کے صحابہ پہ حملے کرتے ہیں۔ ایک بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طریقے سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فتح المغیث کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 94 کے اوپر کہتے ہیں بھلے اللہ سبب فیہم انہم نقل الشریعہ، صحابہ کی عدالت کی بحث کا مطلب کیا ہے؟ وہ شریعت کے نقل کرنے والے ہیں، وہ شریعت کے نقل کرنے والے۔ فلو ثبت توقف فی روایتہم لئن حرست الشریعۃ علی عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم استرسلت علی سائر الاثار، کہ اگر ان سے توقف، ان کی روایت سے توقف کر لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود، آگے کوئی تبلیغ کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کسی دوسرے علاقوں تک پہنچ سکتا ہے۔ آج آپ جو کہتے ہو دین عرب سے لے کے افریقہ، افریقہ لے کے یورپ سے ہندوستان تک پہنچا کون؟ جبرائیل ہے۔ قوالی سن کے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ بھائی میرے کہاں ہیں ہم؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احسان ہے اس امت کے اوپر۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور آخری بات، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے الکفایہ فی علم الروایہ، اس کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر وہ لکھتے ہیں امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرے۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کیا انہوں نے زبردست نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں
اذا رأت الرجل ينتكس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او بھائی اٹھ جاؤ یار, چھوڑ دو, اٹھو, کام کی باتوں پر آنکھیں بند ہو رہی ہیں. اذا رأت الرجل ينتكس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی, احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تو دیکھے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی غلطی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ زندیق, یہ جان لے وہ ملحد ہے, بے دین ہے. یہ جان لے وہ بھلے اپنے آپ کو کتنا دیندار بنتا ہو, کتنا اپنے آپ کو اہل سنت بولتا ہو, دھوکے باز ہے. مرزا قادیانی ایک زمانہ اپنے آپ کو اہل سنت کا مناظر بنا رہا, آخر کفر کی موت مرا. بالکل اسی آدمی کا بھی یہی ہے, مرزا کا, یہ مرزا ثانی کا بھی یہی ہے. آج جتنا خود کو یہ سنی ہونے کا دعوے دار ہے, آپ دیکھنا اس کا مستقبل کیا ہوگا. یہ آدمی ایک بڑی خلقت کو گمراہ کرنے کے بعد اسی قسم کے دعوے کرا کے آخر میں مرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے سب لوگوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دین کو اس کی باریکیوں گہرائیوں سے سیکھنے کی اور علماء سے جڑنے کی. اس وقت بہت ضرورت ہے. سمجھے ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ زندیق, کہ تو دیکھے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, جان لے وہ ملحد ہے, بے دین ہے. وَذَلِكَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق, یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہیں. والقرآن حق, قرآن ہماری نزدیک حق ہے. وَإِنَّمَا أَدِيَ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تک اس دین کو, اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا, یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے بنیادی راویوں کے اوپر جرح کریں تاکہ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ, تاکہ کتاب اور سنت باطل ٹھہرے, تاکہ کتاب و سنت. والجرح بہم اولا وہم زنادقہ, صحابہ پہ جرح کرنے والوں پر خود ان پر جرح کرنی چاہیے کہ یہ زندیق ہیں. جو صحابہ پہ جرح کرے ان پہ اس بہتر تو ان پہ جرح ہے کہ یہ خود کیا ہے, زندیق ہے. زندیق کا مطلب ملحد, بے دین. یہ بے دین نہیں ہے, بھلے اپنے آپ کو کتنے دیندار بولتے ہو. کیوں کہ کر کیا رہا ہے, یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ, یہ ہمارے دین کے بنیادی راویوں پہ جرح کر رہے ہیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کرائیں لوگوں کی نظروں سے. میں تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں, آپ بھائیوں کو تحقیق کر لو. میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لیے, حوالے نہیں دیے. میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لیے, حوالے لیے کہ وہی پھر بات آتی ہے فرقہ واریت والی, وہی بات آتی ہے کہ جی آپ جو نا تشدد پسندی والی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں. قدیم زمانے سے اب تک جن لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کیا, آپ ان کی بنیادی کتابیں اٹھا کر دیکھو, قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. آپ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے قائل ہو جائیں گے کہ واقعی بالکل صحیح فرمایا جو کچھ فرمایا, کہ اللہ کی کتاب کو وہ تحریف شدہ مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ ملاوٹ زدہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں تو بنو امیہ نے گھڑی ہیں, یہ قرآن تو عثمان نے گھڑا ہے. میں جان بوجھ کر وہ حوالے آپ لوگوں کو نہیں دے رہا, نہ آئندہ دوں گا. میں صرف ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں. یاد رکھیں, صحابہ پر اعتراض کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی نظروں سے قرآن اور حدیث آخرکار گرے گا. اور جب آپ کی نظروں سے قرآن اور حدیث گرے گا میرے بھائی, آپ سیکولر تو ہو سکتے ہیں, مسلمان ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے, میں نے آپ سے ابھی عرض کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے بات, کہ صحابہ کی تنقید کرنے والے تمام لوگوں کو غور سے دیکھ لو, خود سیکولر ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور آج تک ان کی باتیں سن کر کوئی آدمی بھی کبھی عمل کی طرف آیا نہ کبھی آ سکتا ہے, کیونکہ عمل کی طرف لانے کے لیے جن کرداروں کو دکھایا جاتا انہی کو مجروح کر دیا گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.